हुकूमत हमें अप्रिशिएट करने के बजाय सड़कों पे देखना चाहती है कि इंक्रोचमेंट का काम नो डाउट अच्छा काम था, लेकिन सबसे पहले मार्केटों के सदूरों को बिठाया जाता। लाहौर के ताजरों को जी एक ही है कि प्लेटफॉर्म है आपका शेरे लाहौर, ताजरों की आन, ताजरों की शान, ताजरों का मान, वो आ गया है आपकी क़यादत के लिए ख्वाजा अजहर गुलशन साहब। और पीरा फोर्स ने आते साल क्या किया, हम ताजरों के साथ जुल्म क्या किया, हमारे सदूरों को जिस तरह दहशत गर्दों को खींचा जाता है, जिस तरह मंशियात फरोशों को खींचा जाता है, इस तरह हमारे सदूरों का गिरबान पकड़ के इन्होंने हमें सड़कों पे घसीटा। ताजर वो लोग हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी हैं। 2-4 दिनों के अंदर हम एक ऐसा नंबर दे रहे हैं जिसमें कोई भी पूरे पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा हो। मैदान में आने की जो पहली शक्ल थी वो यही थी कि सबसे पहले जो है 17 साल बाद आप समझे कि लाहौर को एक सदर दिया गया जो आपके सामने आपसे मुखातिब है। मैं कौमी ताजिर इत्तेहाद में पहले मेंबर के तौर पे आया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का और मरकज़ी सदर मलक खालिद महमूद का और अपनी सीनियर क़यादत का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो हाल ही में कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान लाहौर के सदर मुंतखब हुए, मेरी मुराद आसिम इरशाद ख़ान, जो कि बड़े मुतरक शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने इससे पहले भी ताजिर कम्यूनिटी के लिए बहुत सर्व किया। अच्छा, सबसे पहले आपको मुबारक हो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, शहर लाहौर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझ पर जो है स्पेशल जो ज़िम्मेदारी दी गई है इसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का और मरकज़ी सदर मलक खालिद महमूद का और अपनी सीनियर क़यादत का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी। अच्छा साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपके कारोबार का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अभी आपका जो सिलसिला चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ट्रेडिंग के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और अरसा तकरीबन कोई 20 साल से जो है मैं इस प्रोफेशन में हूँ। उसमें ये है कि आपको पता है कोई भी बिज़नेस शुरू किया जाता है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है और वक्त के साथ साथ बंदा जैसे जैसे चलता जाता है, हिम्मत करता जाता है, वैसे वैसे ये मंजिलें तय होती हैं। जिस तरह मैं कौमी ताजिर इत्तेहाद में पहले मेंबर के तौर पे आया, बाद में जो है मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मैं नाइब सदर का मैंने ओहदा जो है वो सर्व किया, फिर उसके बाद मैंने सीनियर नाइब सदर लाहौर का और अब अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे जो है आज सदर बना दिया है लाहौर का। अच्छा अजीज़ साहब, आपका क्या विजन होगा, आपको जो सदारत मिली है इस वाले से बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, असल चीज़ है देखें, हमारे लाहौर में ख्वाजा अजहर गुलशन साहब लास्ट जो है वो सदर रहे हैं लाहौर के कौमी ताजिर इत्तेहाद के, तो तकरीबन 17 साल से जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर जो है वो ताजरों की क़यादत जो है वो बैकेंड पे रह के कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने दोबारा ताजरों को ज़रूरत महसूस हुई तो ताजरों ने इसके ऊपर प्रॉपर तौर पे कंपेन शुरू की और कंपेन के बाद ये हुआ कि उसकी पहली शक्ल ख्वाजा साहब के मैदान में आने की जो पहली शक्ल थी वो यही थी कि सबसे पहले जो है 17 साल बाद आप समझे कि लाहौर को एक सदर दिया गया जो आपके सामने आपसे मुखातिब है। अच्छा आसिफ साहब, आपकी पहली तरजीह क्या होगी? जी मेरी सबसे पहली तरजीह तो यही होगी कि पूरी जो लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं उसको दोबारा नए सिरे से जो है तश्कील दिया जाए और उसके बाद ये है कि ताजरों के जो मसाइल हैं और ताजरों की जो कॉज है उसके ऊपर जो है हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है और इंशाअल्लाह ताला ये 2-4 दिनों के अंदर हम एक ऐसा नंबर दे रहे हैं स्पेशली कौमी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जिसमें कोई भी पूरे पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा हो, चाहे लाहौर का नुमाइंदा हो, हम उसके लिए एक ऐसा सिस्टम जारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं जिसमें ये होगा कि हेल्पलाइन एक नंबर होगा जिसके ऊपर चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ट्रेडर किसी से, अनिमन ताजरान किसी से भी ABC से उसका ताल्लुक़ हो, तंजीम ताजरान से हो, चाहे वो इलाकाई सियासत कर रहा हो, चाहे वो ताजर की कोई छोटी ट्रेड विंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے لیے یہ سارے تاجر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کی کاز میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اچھا آصف صاحب، آپ مختلف عہدوں پہ رہے اور یہ بتائیں کہ لاہور کے تاجروں کا سب سے اہم مسئلہ کیا اس وقت؟ جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے بیسیکلی حکومت بھی کام ایسا کرتی ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بٹھاتی نہیں ہے۔ جب سٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھایا جاتا حکومت اپنی مرضی کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ پہلے ٹی ایم اے بھی کام کر رہا تھا، آپ کا ڈی سی کے انڈر جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہے تھے، لیکن حکومت نے بہتر سمجھا کہ ایک ایسی فورس بنائی جائے جس سے ان کی دہشت بن جائے، اور وہ دہشت کی شکل کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پیرا فورس نظر آئی، اور پیرا فورس نے آتے سال کیا کیا، ہم تاجروں کے ساتھ ظلم کیا کیا، ہمارے صدوروں کو جس طرح دہشت گردوں کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح منشیات فروشوں کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح ہمارے صدوروں کا گربان پکڑ کے انہوں نے ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹا، اور آج ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے جو ہے اس سیاست کے اندر دوبارہ نئے سروں سے ہمیں خواجہ اظہر گلشن جو چیئرمین سپریم کونسل ہے اس کی شکل میں عملی طور کے اوپر انہیں میدان میں آنا پڑا۔ آصف صاحب، اس سے پہلے بھی بے شمار تنظیمیں ہیں، بے شمار جناب جو ادارے ہیں، کیا وہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ اور ڈاکٹر صاحب اس وقت حالات یہ ہیں میرا بھائی کہ آپ حکومت میں اداروں پہ ادارے بنائی جا رہے ہیں، تاجر وہ لوگ ہیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسی ونڈو نہیں ہے جہاں وہ کمپلین کر سکیں۔ میں خود ذاتی طور پہ آپ کے کاشف جلیل صاحب ہیں، اس کی طرف میں نے 15 چکر لگائے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بینگ پریزیڈنٹ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ ریاست میں اس حکومت میں اگر ہمیں تنگ کرے گا تو ہم سڑکوں کے اوپر بھی آئیں گے، اور تاجروں کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر فورم کے اوپر جو ہے ہم اسی طرح اسے اجاگر کریں گے مسائل کو۔ اچھا آصف صاحب، اس کا جو تاجروں کے ایک اہم ایشو جو چل رہا ہے کہ ایف بی آر کے والے سے، ایف بی آر اور تاجروں کے فاصلے کم کرنے کے لیے کیا تجاویز دیں گے آپ؟ اور ڈاکٹر صاحب وہی والی بات ہے کہ سٹیک ہولڈر کون ہے؟ سٹیک ہولڈر تاجر ہیں جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایف بی آر کیا کر رہی ہے؟ مختلف سکیموں کے اندر اپنی مرضی کے اپنی منمانی کے یہ تاجر بٹھا لیتے ہیں جنہوں نے یس سر کی سیاست کی ہوتی ہے، تو اس طرح تھوڑی ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ ایف بی آر ہمیشہ سے میں خود کئی دفعہ کمیٹی کا حصہ رہا ہوں لاہور کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں سے ہمیں کسی کمیٹی میں نہیں ڈالا جا رہا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ایف بی آر کو بھی چاہیے کہ ایسے تاجر نمائندوں کو جو ہے وہ اہمیت دیں، اور ایسے تاجر نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں جو تاجروں کے صحیح طور پہ مسائل کو سمجھتے ہیں، نہ کہ ایسے کو بٹھائیں جو حکومت کی بی ٹیم ہے۔ اچھا آصف صاحب، لاہور کی بے شمار مارکیٹوں میں پارکنگ کا اور یہ جو دوسرے مسائل ہیں اس والے سے کیا آپ کہیں گے کہ پارکنگ کا ایشو ہر مارکیٹ میں نظر آئے گا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے قومی تاجر اتحاد جو ہے غیر سیاسی تنظیم ہے، یہ پیور تاجروں کی کاز، تاجروں کے مسائل کے اوپر صرف کرتی ہے۔ الحمدللہ قومی تاجر اتحاد کے امبریلا کے نیچے ساری جماعتوں کے جو ہے وہ کارکن اور لیڈران بھی کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہم مفاہمت کی بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو حکومت اچھا کام کرے ہم اسے اپریشیٹ کریں، لیکن حکومت ہمیں اپریشیٹ کرنے کے بجائے سڑکوں پہ دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جو انہوں نے انکروچمنٹ کے اندر کیا کہ انکروچمنٹ کا کام نو ڈاؤٹ اچھا کام تھا، لیکن سب سے پہلے مارکیٹوں کے صدوروں کو بٹھایا جاتا، سب سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا، جبکہ انہوں نے ساروں کو نظر انداز کر کے صرف وہ کام کیا جو تاجروں کے مخالف تھا۔ تو تاجر سڑک کے اوپر کیوں نہیں ہوتے؟ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام اور ساری چیزیں جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہمارا لائی زون ہوتا ہے، جو برج کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا آصف صاحب، یہ بتائیے کہ جو نوجوان وہ ڈگری لے کر وہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو کیا ایڈوائز کریں گے اسے کہ کون سا کاروبار کرے اور کیسے کیا جائے کاروبار کا سٹارٹ؟ ڈاکٹر صاحب کام کوئی بھی ہے میرا بھائی، دیکھیں اس کا پراپر چینل یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائے، رجسٹرڈ کروانے کے بعد پراپر طور پہ آج کل ہم سجیشن یہی دیتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کمپنی یا کسی بھی مارکیٹ کا کوئی بھی صدور ہے، دیکھیں ہم بیسیکلی جب تک اکثریت کے اندر کسی جگہ نظر نہیں آتے تب تک ہم کسی سے کوئی بینیفٹ اٹھا نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑے اچھے رویوں میں
اور اچھی طرح ہم چیمبر کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیاست کے اندر بھی اپنے بدے اتاریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو چیمبر کی بھی ٹیم جو بنی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی تاجروں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. اور جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پیٹرن وہی ہے کہ محنت سے کام ہوتا ہے. یہ اس طرح کبھی کام نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کی طرح لاروں پہ اور دوسری طرح سے آپ سسٹم چلانے لگ جائیں. محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پروفیشن کوئی بھی ہے اپنے پروفیشن کے اندر ایکسپیرینس لیں. جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کسی بھی جگہ پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, ایک اچھے بزنس مین نہیں بن سکتے. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے بزنس کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اچھا آصف صاحب, لاہور کے تاجروں کو کیا پیغام دیں گے آپ جو آپ کے وقت دیکھ رہے ہیں؟ لاہور کے تاجروں کو جی ایک ہی ہے کہ پلیٹ فارم ہے آپ کا شیر لاہور, تاجروں کی آن, تاجروں کی شان, تاجروں کا مان, شیر پاکستان, نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, مین آف پرنسپل, وہ آ گیا ہے آپ کی قیادت کے لیے. خواجہ اظہر گلشن صاحب, آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بازوؤں کے ساتھ بازو ملائیں, اس کا سہارا بنیں, اور قومی تاجر اتحاد پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق کسی بھی ٹریڈ یونین سے ہو, آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے تاجروں کے مسائل اور تاجروں کی کاز کے لیے کھڑے ہوں. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے جو مہمان تھے بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے اپنے تاجروں کی نمائندگی کی. میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد سرحال کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت سے ایک نئے پروگرام میں. اپنا رکھیے گا ڈھیروں سارا خیال. اللہ نگہبان.